ذرا تصور کریں، ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں روم، ایران، کیسر و کسریٰ، اور دوسری طرف بھوک سے نڈھال، تعداد میں کم، وسائل سے خالی مسلمان۔ لیکن پھر ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر صحابہ کرام بھی کہہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے خلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا معاہدہ تھا جو بظاہر شکست لگا تھا مگر حقیقت میں اسلام کی سب سے بڑی فتح بن گیا؟ اور کیوں قریش نے خود کچھ ہی عرصے بعد کہا، بس اب یہ شرط ختم کر دو، ہمیں اب نقصان ہو رہا ہے۔ آج راز دنیا میں ہم کھولنے جا رہے ہیں صلح حدیبیہ کا، وہ راز جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا جنگ خندق کے فوراً بعد کی اس رات میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ جنگ خندق ختم ہو چکی تھی، مدینہ میں سکون تھا مگر زخم تازہ تھے۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب عام نہیں تھا، یہ وحی کی ایک شکل تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ جائیں گے، نہ جان نہ ہتھیار، صرف احرام۔ تقریباً 1000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب قریش کو خبر ملی تو ان کے اندر خوف پھیل گیا۔ انہوں نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روک لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش کا نمائندہ واپس گیا اور اس نے مکہ والوں سے وہ تاریخی جملہ کہا، میں نے کیسر کو دیکھا ہے، کسریٰ کو دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بادشاہ نہیں دیکھا۔ ان کے صحابہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، لیکن غرور نے قریش کو اندھا کر رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم قریش سے بات کرو۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مکہ میں میرا کوئی طاقتور رشتہ دار نہیں، بہتر ہے حضرت عثمان کو بھیجا جائے، ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، قریش کا سب سے طاقتور قبیلہ۔ حضرت عثمان مکہ گئے، دن گزرتے گئے لیکن وہ واپس نہ آئے، اور پھر ایک خوفناک افواہ پھیلائی گئی جو کہ یہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس زمانے میں سفیر کا قتل سیدھا جنگ کا اعلان تھا، جو کہ آج بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، اگر عثمان شہید ہو چکے ہیں تو ہم سب جان دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پھر یہی بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ قریش اب سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگ کمزور نہیں۔ آخرکار ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ شرائط سن کر صحابہ کرام چونک گئے۔ مسلمان 1 سال عمرہ نہیں کریں گے، مکہ مدینہ میں 10 سال جنگ نہیں ہوگی، اگر مکہ سے کوئی اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کے دل ٹوٹ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے کا اپنا بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا بھاگ کر آیا۔ وہ چیختا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے واپس مت بھیجیے۔ لیکن معاہدہ ہو چکا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ یہ تھا صبر، یہ تھا قیادت۔ پھر ایک شخص آیا، ابو بصیر
رضی اللہ عنہ ہو، اسے بھی واپس کیا گیا لیکن وہ بھاگ گیا اور مکہ مدینہ کے درمیان رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ کئی مسلمان وہاں جمع ہو گئے اور وہاں ایک بستی بن گئی۔ یہ بستی مکہ اور شام کے تجارتی راستوں میں تھی اور ابو بصیر کے لوگ قریش کے قافلوں پر حملہ کرنے لگے۔ مکہ کو بھاری مالی نقصان ہونے لگا۔ آخرکار قریش نے خود کہا، بس اس شرط کو ختم کرو، جو آئے مدینہ اسے وہیں رہنے دو۔ وہ شرط جو غرور میں شامل کی گئی تھی وہی ان کے گلے کا پھندا بن گئی۔ 10 سال امن نے ایک نیا دروازہ کھولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط بھیجے۔ روم کے بادشاہ ہرقل، ایران کے بادشاہ کسریٰ۔ ہرقل نے کہا، میں جانتا تھا ایک نبی آئے گا مگر عرب میں یہ سوچا نہ تھا۔ کیسرا نے خط پھاڑ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، لیکن اسے اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا، بالکل ویسا ہی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صلح حدیبیہ بظاہر کمزوری تھی لیکن حقیقت میں یہ اسلام کی سب سے بڑی سیاسی، سفارتی اور صلح حدیبیہ بظاہر کمزوری تھی لیکن حقیقت میں یہ اسلام کی سب سے بڑی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی فتح تھی۔ اسی عمل کے نتیجے میں اسلام تیزی سے پھیلا، لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے اور 2 سال بعد فتح مکہ ہوئی۔ یہی وہ راز ہے جو تاریخ کی کتابوں میں کم اور آج دنیا میں زیادہ ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں بتائیں آپ کے خیال میں ہمیں اس کہانی کا سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے۔